بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اور گرافوتھراپسٹ۔ اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کی طرف ہم بڑے آج بڑی ایک اہم ویڈیو پہ ہم بات کریں گے جس کا عنوان ہے میڈیکل فزکس۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ پہلے کی طرح اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور کومنٹس بھی دیں گے، نہ صرف خود بلکہ اپنے حلقہ احباب میں بھی یہ مشورہ دیں گے اپنے طلباء طالبات کو بھی، خاص طور پہ میرے طلباء طالبات جو ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنی لائک اینڈ ڈس لائکنگ کمنٹس کی شکل میں میرے ساتھ بیان کریں۔ جب مجھ سے رابطہ کریں ٹیلی فون ای میل کے ذریعے، میں انشاءاللہ اس کو رسپونڈ کروں گا۔ اس میڈیکل فزکس جو ہے اس پریزنٹیشن میں جس طریقے سے میں بات کروں گا، پہلے اس کی ڈیفینیشن ہوگی، اس کے بعد ایریاز آف میڈیکل فزکس کی میں بات کروں گا، پھر اس کی مین کیٹیگری کی بات کریں گے، پھر اس کے ایکٹیو ایریاز کی بات کریں گے، اس کے بعد کچھ سلائیڈیں میں آپ کے سامنے گزاروں گا، پھر آگے 2 یا 3 اس میں بہت بڑے چیلنجز ہیں، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں جو چیز جس سلائیڈ میں زیادہ سمجھانے والی آئے گی وہاں میں رک جاؤں گا اور آپ کی پھر وضاحت کریں گے۔ یہ 3-4 سلائیڈیں جو آپ کے سامنے گزارنے لگا ہوں، ان کا میں خلاصہ بیان کر دوں گا کیونکہ اتنا زیادہ پڑھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے گزار رہا ہوں، ان کا خلاصہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہاں تک یہ ٹھیک ہے، یہ بھی چل رہا ہے۔ یہ میڈیکل فزکس کیا کرتے ہیں، یہ ان کا یہاں پہ رکتے ہیں۔ یہاں تک جو میں نے سلائیڈیں گزاری ہیں، اس میں پہلی جو 2-3 سلائیڈیں تھیں اس میں میڈیکل فزکس کی ڈیفینیشن تھی۔ تو میڈیکل فزکس کی ڈیفینیشن بظاہر تو یہ نظر آ رہی ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، میڈیکل ہے اور فزکس ہے۔ اس کا مطلب ہے اپلائیڈ فزکس جو ہے اس کا استعمال میڈیسن میں، لیکن جو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کرتا ہوں، اس سے شاید اس کی وضاحت جو ہے اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اور وہ ڈیفینیشن کچھ اس طریقے سے ہے: اپلیکیشن آف فزکس ان دا پریکٹس آف میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر۔ ایک ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی وضاحت پھر وہ مزید اس طریقے سے کرتے ہیں: دا سائنس ریلیٹڈ ٹو دی اپلیکیشنس آف فزیکل میتھمیٹیکل ٹیکنیکس اینڈ کانسیپٹس ان اینی فیلڈ آف میڈیسن ان دا ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ ڈیزیزز۔ تو یہ دوسری اس کی ڈیفینیشن ہے کہ میڈیکل فزکس جو ہے وہ ایسی سائنس ہے جو فزیکل سے مراد ہے کہ فزکس ریلیٹڈ فزیکل سائنس سے ساری، میتھمیٹیکل سے مراد ہے میتھمیٹیکل اور کمپیوٹر سائنس، سب کی ٹیکنیک، سب کے کنسیپٹ، سب کے آئیڈیاز جو ہیں ان کا میڈیکل فیلڈ یا میڈیسن کے فیلڈ میں استعمال جو ہے تشخیص اور علاج کے لیے کرنا، یہ جو سائنس کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل فزکس۔ اب ہم جیسے ترتیب سے میں نے بات کی تھی، میڈیکل فزکس میں یہ جو سلائیڈ جہاں پہ آ کے میں رکا ہوں، اس میں 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں اور تینوں ایریاز بہت ضروری ہیں۔ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے۔ تو فزکس کے نیچے لکھا ہوا آئونائزیشن، یہ بتا رہا ہے کہ فزکس کا کیا پورشن ہوگا۔ تو آئونائزیشن سے مراد یہاں آئونائزنگ ریڈیشنس، یہ نیوکل ریڈیشن کی طرف اشارہ ہے کہ فزکس کا جو کام ہوگا وہ ریڈیشن سے ریلیٹڈ جتنا بھی ہوگا، آگے میں ویڈیو ایک بناؤں گا ہیلتھ فزکس کی، ان کی پروڈکشن، ان کے پروسیسز، ان کی پروٹیکشن، ان کی پراپرٹیز وغیرہ یہ فزکس کرے گی۔ اور آپ کے جو ہیومن سیلز ہیں اس پہ جب وہ ریڈیشن پڑیں گی تو ان کا جو بریک اپ ہوگا، اس میں کیمسٹری کے پورشن میں لکھا ہوا ہے کریشن آف فری ریڈیکلز۔ تو وہ جب اس کے بانڈ ٹوٹیں گے تو بانڈ نارمل بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اب نارمل بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اور آگے بایولوجی جو ہے اس میں لکھا ہوا ڈیمیج ٹو ڈی این اے اور سمپل ڈبل بریکس، کہ ڈیمیج جو ہے وہ ریکوریبل بھی ہو سکتا ہے یا ریورسبل بھی ہو سکتا ہے، نان ریکوریبل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈیمیج فیصلہ کرے گا کہ آپ ہیلدی ہیں یا ڈیزیزڈ ہیں، اور آپ کی ڈیزیز جو ہے اس کی پھر ڈائگنوسٹک اسٹڈی ہوگی، تھراپی ہوگی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ سلائیڈ جو ہے 3 ایریاز کم کم، اس کو میں ٹرائیو میڈیسن کہتا ہوں، جو ٹرائیو میڈیکل فزکس کہتا ہوں، اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیچھے جو 2-3 سلائیڈیں آئی تھیں اس میں ایک 2 چیزیں اور آئی تھیں، ایریاز کا ذکر تھا۔ تو موسٹلی جو فزکس میڈیسن کی ہے یا میڈیکل فزکس ہے، اس میں ہم 3 ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہے کلینکل سروسز اینڈ کنسلٹنسی، دوسرا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور تیسرا ہے ٹیکنیکل ایکڈیمیشیا۔ اور اس کے بعد 3 اس کی کیٹیگریز ہیں:
ڈائگنوسس اینڈ میڈیکل امیجنگ، اس کے بعد دوسرا ہے ریڈیشن تھراپی، اور تیسرا ہے نیوکلیر میڈیسن۔ جب ہم اس کے ایکٹیو ایریاز کی بات کرتے ہیں تو وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن 10 کا میں یہاں ذکر کروں گا۔ وہ 10 کون کون سے ہیں؟ میڈیکل امیجنگ ہے، ریڈیشن تھراپی ہے، نیوکلیر میڈیسن ہے، ہیلتھ فزکس ہے، نیورو فزکس ہے، میڈیکل آپٹکس ہے، کارڈیو فزکس ہے، لیزر میڈیسن ہے، فزیالوجی ہے، اور کمپیوٹیشنل فزکس ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میڈیکل فزکس جو ہے کتنی کمپلیکس اور کتنی کمپریہنسو ہے۔ اب اس کے بعد جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ سلائڈیں میں آگے گزاروں گا، اس کے بعد دیکھیں گے کون سی چیز آپ کے بیان کرنے والی ہے۔ یہ ایکو سسٹم کی وہ بات کر رہا ہے کہ آپ کا وہ جہاں یہ سارے انسٹرومنٹ لگیں گے، جہاں یہ ڈاکٹر تھراپی وغیرہ ہوگی، وہاں کے ایکو سسٹم جو ہے وہ آئیڈیل ہونا چاہیے۔ یہ ڈیمیج کے بارے میں سلائڈ ہے کہ لو ڈیمیج اور ہائی ڈیمیج کیسے ہوگا، اور آپ نے ڈیمیج کو آپٹیمائز کیسے کرنا ہے۔ یہ سلائڈیں نارمل ہی ہیں، اس میں یہ ملٹیپل سینٹریشن کاؤنٹر ٹریکٹر ہیں۔ اس پہ میری میگا پریزنٹیشن ریڈیشن ٹریکشن میجرمنٹس پہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اس کی اگر میں وضاحت کروں گا تو یہاں ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ آگے صرف 2 چیلنجز ہیں جن کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا، اور وہ ریڈیشن انکالوجی کا جہاں ذکر آ رہا ہے اس میں ایک ماڈل ہے، اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ مریض کو ڈوز لگانے سے پہلے ڈوز کو آپٹیمائز کرنا ضروری ہے، اور یہ وہ آ رہا ہے ہڈن مارکوف ماڈل اس کو کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مریض کی پراپر پوزیشن اور مریض کا پراپر جیومیٹریکل ایریا آف کراس سیکشن اور اس ایریے کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر ڈوز کو آپٹیمائز کرنا، پھر پلاننگ کرنی، پھر ڈوز لگانی اور اس کے بعد اس کی بائیومیٹ کرنی، اور یہ ماڈل جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور اس بیسیکلی اس میں پہلے اصل مریض پہ ہم نہیں کرتے، وہ نقلی مریض ہوتا ہے جس کو فینٹم کہتے ہیں، اور یہ سارا کام کمپیوٹر سائمولیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس لیے کمپیوٹیشن فزکس کا بڑا گہرا تعلق ہے میڈیکل فزکس سے۔ 4 قسم کی کیٹیگری سے ہمارا واسطہ بڑھتا ہے۔ اس میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں گے، اس کی وضاحت ٹیکنیکل کرنے سے ٹائم زیادہ ہو جائے گا، تو یہ سلائڈ تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ S1 لکھا ہوا ہے۔ S1 وہ مریض ہے جو اسٹیبل ہے، یعنی اس کا سارے پیرامیٹر جو ہیں وہ وہی ہیں جو ریفرنس کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو اسٹیبل کہہ رہے ہیں۔ نیچے S2 ہے، تو S2 کا لکھا ہوا سلائٹلی ڈرفٹڈ، اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹلٹڈ ہے، اس کی پوزیشن تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اس میں ڈیویشن آ گئی ہے ڈیٹا میں۔ اس کو اگر ہم اس کی حالت میں ڈوز دیں گے تو ڈوز جو ہے پلس مائنس ہو جائے گی اور نقصان ان کا خطرہ ہے۔ S3 جو ہے وہاں لکھا ہوا اسٹرانگ ڈرفٹ، یہ لارج فلکچویشن ہے، اس میں تو بالکل ہی اس کو ڈوز نہیں دی جائے گی۔ اور چوتھا S4 ہے، اس میں لکھا ہے آف سیٹ، تو آف سیٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اس میں ویریشن تو ہے لیکن سمیٹریکلی ڈسٹریبیوٹڈ ہے، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ماڈل بیسیکلی کرے گیا کیا، کمپیوٹر سائمولیشن کے ذریعے مریض کی لوکیشن اور ہمارے انسٹرومنٹیشن جو ہے اس کی فوکسنگ، کیلیبریشن اور کنورشن جو ہے اس کے پروسیس کو ہم دیکھیں گے، اور یہ چیز ہمارے کام آئے گی ٹریٹمنٹ موڈیلٹی سلیکشن کرنے میں، ڈوز کو آپٹیمائز کرنے میں، اور باقی ڈوز جو ہے اس کی کیلکولیشن کرنے میں۔ تو اس طریقے سے ڈیمیج کو ہم منیمائز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو چیلنج پہ آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے اسٹاکسٹک فرنٹیئر انالیسس۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جو کہ رینڈم ہیں اور رینڈم ایرر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ڈیٹا ایکوریٹ تو 100% کوئی بھی نہیں ہوتا، پر سائز تو ہم نے کرنا ہوتا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ تو اسٹیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے پڑھا ہے ہمارے پاس گاشین ڈسٹریبیوشن کرو ہے، تو یہ جو ہمارا ماڈل ہے اس میں یہ دیکھیں کرو جو ہے فٹنگ کی گئی ہے، اس فارمولے میں ε(i=bi+ui) ہے، اور اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے پہلا جو پیرامیٹر ہے اس کے اوپر ٹیکنیکل ایفیشنسی لکھا ہوا ہے، دوسرے کا مطلب جو ہے رینڈم ویریشن لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ میجرمنٹ کے بعد کی بات ہے، جب کمپیوٹر پہ ہم جو ہے ڈیٹا انالائز کریں گے وہ تشخیص کے لیے، تو یہ نیچے آپ کو کرو نظر آ رہی ہیں، پہلی جو ہے وہ ہاف ہے اور دوسری جو ہے وہ بھی ہاف ہے، دونوں کو سپر امپوز کیا جائے گا تو تیسری کرو بنی ہوئی جو گاشین ڈسٹریبیوشن کرو ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے اسٹیٹسٹیکلی ہم جو ہے یہ ڈیٹا کو ایسے کنٹرول کریں گے کہ اس کی رینڈمنس جو ہے منیمائز ہو جائے اور اس کی ایفیشنسی جو ہے میکسیمائز ہو جائے۔ باقی جن چیزوں کا یہاں اس میں ذکر نہیں ہے سلائڈوں میں، یہ یہاں کچھ ایریاز کا ذکر ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم پلاننگ کرتے ہیں، ڈوز لگاتے ہیں، 3 قسم کے ایریاز کا ہمیں واسطہ پڑتا ہے، یہاں اس کی وضاحت اتنی اچھی نہیں ہے، وہ ہے GTV، CTV اور PTV۔ GTV ایکچولی ہوتا ہے گراس ٹارگٹ والیوم، وہ والیوم جس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے۔ CTV ہوتا ہے کیمیکل ٹارگٹ والیوم، جہاں پہ ہم نے
ڈوز ووز دینی ہوتی ہے، اور پی ٹی بھی ہوتا ہے، پلاننگ ٹارگیٹ والیوم، جو والیوم ہم نے پلان کیا ہے۔ پلان کرنے کا مطلب ہے وہ ڈوز جو ہے پلاسماس کی جو ہے تھوڑا سا افیکٹ کر سکتی ہے اس ایریے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منیمم ڈیمیج ہو۔ اس میں ورکنگ پرنسپل ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے ایز پرسائز ایز پاسبل ریزنیبلی ریپروڈیوسیبل۔ کتنا ڈیٹا ہم پرسائز کر سکتے ہیں ڈوز لگاتے وقت بھی، کیلکولیشن کرتے وقت بھی، تاکہ آپ کی ڈائگنوسٹک بھی ایفیشینٹ ہو اور تھراپی بھی ایفیشینٹ ہو۔ اور مین موڈالٹی یا انسٹرومنٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے ایکس ریز، الٹرا سونوگرافی، کیٹ اسکیننگ، سی ٹی اسکیننگ، اسپیکٹ اسکیننگ، پیٹ اسکیننگ، ایم آر آئی، سیم ٹیم پروٹامک پرو وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ان کو نیوکلیر میڈیسن یا بایو میڈیکل انسٹرومنٹس بھی کہتے ہیں۔ اس پہ میری میگا پریزنٹیشن اویلیبل ہے۔ تو یہ کچھ میڈیکل فیز کے بارے میں نے باتیں کی ہیں۔ یہ آگے جو میں نے باتیں کی اسی پہ ہے، اور یہ کنکلوژن ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے ان 2-3 چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں اگر آپ کے کوئی کمنٹس ہوں میں اس کا منتظر رہوں گا۔ اس وقت تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوشش کیا کریں ان کو جتنا لائک زیادہ کر سکتے ہیں کریں، تاکہ یہ صدقہ جاری ہے، جتنے لوگ تک پہنچے گا وہ ثواب آپ کو ملے گا۔